الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها اور جب وہ سب داخل ہوئے من حیث امرہم ابوہم وہاں سے جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ کون داخل ہوئے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بشمول سیدنا بنیامین. حضرت یوسف کے جو سگے بھائی تھے وہ بھی ساتھ ہیں. 10 بھائی اور 11ویں بھائی بنیامین بھی. جب وہ سب کے سب داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا. کیا مطلب جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا؟ یعنی مختلف دروازوں سے، یعنی ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے، مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اپنے باپ کے حکم کے مطابق. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھے وہ، یعنی ان کا باپ یعقوب علیہ السلام نہیں تھے وہ یغنی عنہم فائدہ دے سکتے ان کو من اللہ اللہ کے بالمقابل من شیء کچھ بھی. ان کا باپ انہیں اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا، کوئی ان کا فائدہ نہیں کر سکتا تھا، انہیں کفایت نہیں کر سکتا تھا اللہ کے بالمقابل. کون؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو ابو الانبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء کے باپ ہیں. یعنی ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء ہوئے ہیں، بنی اسرائیل سارے کے سارے نبی وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. ان کی اولاد میں سیدنا یوسف اور پھر آگے جتنے نبی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ بنی اسماعیل والی لڑی سے آئے ہیں. باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولی الایدی والابصار واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، سورہ صاد میں ہمارے بندوں کو یاد کریں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اجمعین، جو اولی الایدی، جو طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. یہ نبی، یہ انبیاء و رسول ہمارے ہاں چنے ہوئے اور نیک ترین لوگ تھے. سیدنا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کی بات ہو رہی ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں وہ یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تھے. کہاں گیا حاجت روا، مشکل کشا اور داتا اور گنج بخش اور گنج شکر اور غریب نواز اور وہ سارے جو نام ہم نے بنا رکھے ہیں، جو مشرکین نے بنا رکھے تھے پہلے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی، اور تدبیر انسان کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کرنی چاہیے. اگر ایک انسان اللہ پہ توکل رکھتا ہے تو اللہ پر توکل کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنی محنت کرے، اپنے ہاتھ پاؤں مارے، جو انسان کر سکتا ہے اپنی بشری استطاعت کی حد تک انسان کرے، اور پھر اس کا انجام اللہ پہ چھوڑ دے. یہ ہے توکل. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کا حکم دیا، میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور جب انہیں حکم دیا تھا بیٹوں کو تو ساتھ ہی کہہ دیا تھا، خود بھی کہہ دیا تھا، خود یہی عقیدہ تھا کہ اے بیٹو میں تمہیں اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، میری چال، میری تدبیر، تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ آنا ہے، میری تدبیر تمہیں نہیں بچا سکے گی. فیصلہ اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے آیت میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہی دہرا رہے ہیں. بڑی زبردست اور بہترین عقیدہ
جو پیش کیا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ اپنے نبیوں کو سکھاتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس توکل اور اس عقیدے کا مظاہرہ کیا جو اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سب بھائی داخل ہوئے جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا باپ انہیں اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ من شیء کے الفاظ ہیں، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں تدبیر تھی، تدبیر کی حد تک ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے باپ کے حکم پر عمل کیا، باپ کی تدبیر پر عمل کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اصل توکل اللہ پر۔ الا حاجتن، سوائے ایک حاجت تھی، سوائے ایک بات تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضاہا، اس کو یعقوب علیہ السلام نے پورا کیا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو یہ کہنا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کہ نظر نہ لگ جائے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی، ایک خواہش تھی جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عمل کیا، بیٹوں نے باپ کی بات کو مانا۔ واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر، اللہ کا کوئی فیصلہ کچھ اور ہوتا، کوئی نقصان ہونا ہوتا، کوئی نظر لگنی ہوتی تو یہ تدبیر بچا نہیں سکتی تھی حضرت یعقوب کی یہ تدبیر۔ ایک بات تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی، انہوں نے کہہ دی بچوں سے، بچوں نے پورا کر دیا اس کو۔ یہ تدبیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں ٹال سکتی۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یعقوب علیہ السلام لذو علم، البتہ علم والے تھے۔ کیوں علم والے تھے؟ لما علمناہ، اس لیے کہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو بچوں کو ایک بات دل میں آئی کہہ دی، ایک تدبیر دل میں آئی کہہ دی، تو اور پھر کہا کہ میری تدبیر سب کچھ نہیں ہے، اصل فیصلہ اللہ کا ہی ہے، اللہ کا حکم ہی چلے گا، لیکن تدبیر کی حد تک میری بات پہ عمل کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو بتایا کہ میری تدبیر اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی، یہ ایک انسانی تدبیر ہے، فیصلہ اللہ کا چلے گا، یہ وہ بات تھی، وہ عقیدہ تھا جو یعقوب علیہ السلام کو ہم نے سکھایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، دیکھو یعقوب کتنے علم والے تھے اور ان کو یہ علم ہم نے سکھایا تھا۔ یہ ہے اصل علم، یہ ہے عقیدہ۔ پہلے علم ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو ویسے ہی نکال دیتے ہیں، جی ہمیں اختیار مل گیا ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم اپنے قوت بازو سے جو کریں گے وہی ہوگا۔ یہ مال میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے، یہ اقتدار مجھے میرے زور بازو ملا ہے، میری محنتوں سے ملا ہے، میری تدبیروں سے ملا ہے۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ صوفی قسم کے اپنے آپ کو زیادہ نیک ثابت کرنے کے لیے وہ بات کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نہیں فرمائی۔ جی اللہ پہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ ہر بات چھوڑ دو، آپ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، سب کچھ خود بخود ہی ہو جائے گا۔ خود بخود تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سب کچھ گھر بیٹھ کے ہونا ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام راتوں کو، دنوں کو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی، میں نے اللہ رات بھی پکارا اپنی قوم کو، دن کو بھی پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ کو 90 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں کفار کے خلاف، 90 کے قریب، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی ہوئے، بعض میں آپ شریک نہیں ہوئے، غزوات اور سریات، یعنی ایک سال میں 10 کے قریب بنتے ہیں، 9 یا 10۔ تو یہ ساری تدبیر کرنے کی اور اپنے جان کو جوخم میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے۔
ہو جاتا. تو یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھے. یہ بھی یعنی وسوسہ ہے شیطان کا. آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ، دشمن کی توپوں میں کیڑے خود بخود پڑ جائیں گے، ان کے ایٹم بم فیل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت رکھو اتنی تیاری کرنی ہوگی بشری طاقت کی حد تک. ہاں اپنی کوشش پوری کرو، باقی توکل اللہ پہ کرو. یہی بات سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سکھائی ہے، اور یہی توکل کا اصل معنی ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ تیز رخ خنجر اپنا اور پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تقدیر کیا ہے کہ انسان اپنا اگر خنجر ہے، اگر نہیں ہے دشمن سے لڑنے کے لیے بڑے ہتھیار، تو انسان خنجر کو ہی تیز کر لے کم از کم. ہاں پھر اس کا انجام اللہ پہ چھوڑ دے. اپنی کاوش تو کرے، اپنی کوشش تو کرے. جنگ بدر میں اگر 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے لے کے حاضر ہو گئے. اگر اسباب نہیں تھے، جتنے اسباب تھے کوشش کی ہے، اپنے آپ کو پیش کیے ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو اپنی سواری جو ہے وہ چھوڑی دروازے پہ اور اندر ملنے آگے. تو سواری کے بارے میں بات ہوئی ہے، سواری کے بارے میں پوچھا کہ سواری کا کیا کیا ہے. اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. ہم نے بھی پڑھا فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. صحابی نے کہا اللہ حفاظت کرنے والا ہے. فرمایا نہیں، اس کا گھٹنا باندھو، اور گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کرو. اپنی کوشش تو پوری کرو. انسان اپنا مال و دولت جو ہے وہ سب کے ساتھ بینک سے نکل رہا ہے، سب کو پیسے دکھا کے نکل رہا ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. جو میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں، صبح شام کے اذکار کیے ہوئے. آپ اپنی جو احتیاط کر سکتے ہیں اپنی احتیاط کریں. باقی آپ کی احتیاط ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ سب کچھ ہے. آپ کو اپنی احتیاط کرنی ہوگی. اپنی گاڑی کو لاک کرنا ہوگا، لاک کر کے پھر اللہ پہ توکل کریں. آیت الکرسی پڑھیں، پھونک کر جائیں، لاک تو کریں، شیشے تو بند کریں. تو یہ ایک معرکۃ الارام مسئلہ ہے کہ تدبیر اور تقدیر کا تناسب کیا ہونا چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی تدبیر 50% تدبیر ہونی چاہیے، انسان کی کوشش 50% اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. کچھ کہتے ہیں نہیں، تدبیر زیادہ ہونی چاہیے، 70% 80%، 30% 20% تقدیر پہ چھوڑ دینا چاہیے. کوئی کہتے ہیں نہیں اللہ کا پہلو غالب ہے، تدبیر 10% 20% 30% انسان کر لے، 70 80% 90% اللہ پہ چھوڑ دے. میں کہتا ہوں کہ یہ جی 50% یہ 50% یہ 30%، آپ کے 100% تدبیر کریں، اور 100% پھر اس کا انجام اللہ پہ چھوڑیں. اپنی ہمت طاقت پوری لگا دیں جو لگا سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. قوت کی، قوت سے مراد یہاں تیر اندازی اور نیزے تیار کرنا اور تیر تیار کرنا اس دور کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اصل قوت پھینکنا ہے دور سے. آج کے دور کے مطابق میزائل، رائفلیں اور گنیں جو دور سے وار کرتے ہیں. اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت رکھ سکتے ہو اتنی طاقت، اتنی کوشش کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تشریح آپ نے اپنی زبان وحی سے آپ نے الا ان القوۃ الرمی فرما کر فرمایا پوری تیاری کرنی ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا تو نہیں جلتا تھا، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث کے مطابق سیدہ عائشہ راوی ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو 9 تلواریں لٹک رہی تھیں آپ کے حجرے میں. سامان ہو نہ ہو کھانے پینے کا، لیکن اپنی تیاری جتنی آپ کر سکتے تھے وہ تیاری آپ نے کی، اور تدبیر جتنی آپ کر سکتے تھے تدبیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اپنی تدبیر پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا. اعتماد ہمیشہ 100% اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، اللہ رب العالمین کے حکم پر کیا ہے. بعض لوگ اس کو مختلف انداز میں
تدبیر کر کے جب اللہ کے دور تو کیا توکل نہیں یہی توکل ہے، یہی توکل ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا۔ یہ آپ دیکھیں یہ سورہ یوسف میں یہ بات 3-4 دفعہ ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے حضرت بنیامین آ جائیں، اب حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، یہ نہیں کہ بس دعائیں کی، انہوں نے جو تدبیر کر سکتے تھے تدبیر کی، پونجی بھی واپس کی اپنے بھائیوں کو، اور ان کو کہا بھی کہ آئندہ بنیامین کو لاؤ گے تو پھر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، اچھی مہمان نوازی بھی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاہدہ کیا پورا بیٹوں کے ساتھ، پھر اللہ پہ توکل کیا، اللہ علی ما نقول وکیل۔ اور یہ بات کتنی واضح ہے کہ بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر نہ لگ جائے، 11 بیٹے، یعنی خوبصورت بھی خوبصیرت بھی، اور نبیوں کے بیٹے، اور 11 بیٹے ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اکٹھے نہ ہونا، جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری یہ تدبیر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے، اس فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں کسی کو کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، وہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اس کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم 11 بیٹے ہو، تو 11 بیٹے کی جس جگہ رش زیادہ ہو تو وہاں اکٹھے داخل نہ ہونا، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہو، الگ الگ دروازے سے داخل ہو۔ یعنی علیہ السلام یہ نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ 11 بھائی نظر آئیں اور سب کے سب ماشاءاللہ صحت مند اور سب کے سب لمبے چوڑے خوبصورت، اور لوگوں کی نظر لگ جائے، اور ہم کوئی اچھی چیز ملی ہے اس کو فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیا، اس کو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگا دیا، اور ہمیں نہیں پتہ، یعنی جس کی نظر نہیں لگنی اس کی بھی لگ جائے۔ پتہ نہیں کتنے حاسدین ہیں، پتہ نہیں کتنے مخالفین ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں صرف حاسدین کی نظر نہیں لگتی، صرف مخالفین کی نظر نہیں لگتی، کئی دفعہ یعنی محبت کرنے والوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اگر ماشاء اللہ نہ کہا جائے، اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے، کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، کوئی آپ کو خوشخبری ملے تو آپ کہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، سورہ کہف میں ہم نے وہ ایک امیر آدمی اور ایک مسلمان، اس کا قصہ پڑھا ہے 2 لوگوں کا۔ تو وہ امیر آدمی نے بڑی فخر کی باتیں کی اور میرے پاس بڑا مال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ مومن کہنے لگا اس سے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو اپنے باغ میں داخل ہو کر یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، جو اللہ چاہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ انسان کوئی اچھا کام کرے، انسان کسی مصیبت سے بچے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، کوئی اچھا کام کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے قدر اللہ ما شاء فعل، کوئی نعمت مل جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی دوسرے کے پاس اچھی چیز دیکھیں، حسد نہ کریں، رشک کریں، اور رشک کریں تو کیا دعا دیں؟ بارک اللہ فیک، اس کو برکت کی دعا دیں۔ کسی کی شادی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیتے تھے۔ کہ ٹھیک ہے کہ انسان اللہ کی نعمت استعمال کرے اور اللہ کی نعمت کے اثرات انسان پر نظر آنے چاہیے، لیکن یہ نظر اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے کل آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی کہ نظر لگنا بالکل برحق ہے، اور قرب قیامت یعنی اکثر موتیں اور اکثر مصیبتیں نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی۔ مخالف کی تو لگتی ہی لگتی ہے، حاسد کی تو لگتی ہی لگتی ہے، بعض دفعہ اپنے کی بھی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، اگر ماشاء اللہ نہ کہیں، اگر بارک اللہ نہ کہیں۔ اور یہ تو بڑی ایک ویسے بھی کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے، چھوٹی بات ہے کہ آپ کوئی اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی تصویر اپلوڈ کر دی، کوئی اچھی چیز ملی آپ کو، جس نے نظر نہیں بھی لگانی اس کی بھی نظر لگ جائے، کتنے حاسدین ہوتے ہیں انسان کے۔ اس سارے آپ کی کامیابیوں کو سارے بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اوپر سے تعریف کر دیں گے، اندر سے حسد ہوگا کہ ساری نعمتیں اس کو ہی مل رہی ہیں۔ سب میں کچھ پسندی ہے،
میں تو یعنی ویسے بھی چھچوری حرکت ہے. جو بھی چیز ہے اس کو اپلوڈ کر دی, جو بھی چیز ہے اپلوڈ کر دی ہے. یہ انسان کو یعنی اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے, اور انسان تھوڑا دل کا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی خوشی ملے تو انسان کہہ کے لگاتا نظر آئے, اور تھوڑا سی مصیبت ہو تو انسان جو ہے وہ شدید پریشان نظر آئے. اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی نعمت ملے تو انسان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے, اور انسان بہت زیادہ فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو, عاجزی انسان کے اندر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں 10,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ. جس مکہ سے, جس شہر سے آپ کو نکالا گیا, ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے آپ, اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں, اور سر کو ہاتھ سے لگ رہے ہیں اونٹنی کے. اور اگر مصیبت ہے, مصیبت پر مصیبت, غم پہ غم ہے, تو تب بھی اللہ پر اعتماد ہے, اللہ پہ توکل ہے. اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. لوگ منہ پہ ممکن ہے کچھ نہ کہ اندر سے خوش ہوں گے, اندر سے باتیں بنائیں گے. کبھی لوگوں کے سامنے اپنا عیب واضح نہ کریں, لوگوں کے سامنے اپنا شکوہ نہ کریں. یہ بہت زبردست اصول ہے جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیے, تدبیر مکمل کیجئے, جو تدبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کریں, اور شریعت کی حدود میں رہ کر, اور پھر 100% اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں. اور یہ سمجھیں کہ اکثر لوگ یہ کام نہیں کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر مسلمان بھی آج اس طریقے کار کو نہیں اپناتے. کافر تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور خاص طور پہ معوذتان, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اور پھر سورہ ناس. اور کوئی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں, بارک اللہ کہیں. اپنی کوئی چیز ہو تو علماء کہتے ہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے, احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے. کسی دوسرے کی چیز دیکھیں تو برکت کی دعا دیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب وہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر, اب وہ شہر سے داخل ہو گئے ہیں مصر میں, الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے ہیں باپ کے کہنے کے مطابق. اب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. یوسف کو پتہ ہے کہ بھائی ہیں میرے, بھائیوں کو نہیں پتہ کہ یہ یوسف ہیں. بنیامین کو بھی نہیں پتہ, اور باقی 11 بھائیوں کو بھی نہیں پتہ. اب سب کے سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر غلہ لینے کے لیے. آوا الیہ اخاہ, پناہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو. مطلب یوسف علیہ السلام نے بھائی کو الگ کر کے بنیامین کو, اخاہ سے مراد سگا بھائی ہے بنیامین, ماں باپ شریک, ان کو اپنی طرف پناہ دی, ان سے الگ بات کی, پناہ دے کر انہیں حقیقت بتا دی. قال انی انا اخوک, فرمایا یوسف علیہ السلام نے, بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون, بس تو دل برا نہ کرنا اس پر جو یہ لوگ کریں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے, جس طریقے سے سیدنا بنیامین کو روکیں اپنے پاس. کہا کہ میرے کرندے کچھ معاملات کریں گے, ممکن ہے تم آپ پر الزام بھی لگے, اور تو آپ نے دل برا نہیں کرنا, یہ میری ایک تدبیر ہے آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں, میں یوسف ہوں, اور اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنایا ہے, میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو بھائی کو اعتماد میں لیا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه, بس جب تیار کیا ان کے لیے ان کا سامان. جب اب بھائیوں کا سامان تیار کیا, 11 کے 11 کا سامان تیار کیا. سامان تیار کیا سے مراد سامان تیار کروایا اپنے کارندوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے. جعل السقاية في رحل أخيه, سقایا کو کر دیا اپنے بھائی کے سامان میں. سقایا سے مراد برتن ہے, خاص برتن جو یوسف علیہ السلام کا تھا, بادشاہ کا خاص برتن, شاہی برتن, جس سے ماپ کرتے تھے اور ماپ کر کے غلہ ڈالتے تھے. تو وہ خاص قیمتی برتن وہ اپنے بھائی کے سامان کے ساتھ اس میں چھپا کے رکھ دیا اندر.
حضرت بنیامین کے سامان میں۔ اب بھائی چلے گئے، 11 کے 11 بھائی اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بے شک تم تو البتہ چور ہو۔ پیچھے سے بھاگتا بھاگتا ایک اعلان کرنے والا آیا کہ رکو رکو، تم تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا بھائیوں نے، واقبلوا علیہم، اور وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، جو لوگ بھاگتے آ رہے تھے حضرت یوسف کے کرندے روک رہے تھے قافلے والوں کو کہ ذرا رکو رکو، تم نے چوری کی ہے، ہمارا سامان گم ہو گیا اور تم نے چوری کی ہے۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، اور وہ پلٹے جو لوگ بھاگ کے آ رہے تھے ان کی طرف، اور ان سے کہا ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کے لیے جو اسے لے آئے پیالے کو، اس کے لیے ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ ہوگا انعام کے طور پہ۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کرندے بھیجے اور ان کرندوں نے روکا قافلے والوں کو، جن میں حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے، اور ان سے کہا کہ تم لوگ چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ تو وہ بھائی واپس پلٹے، اور بھائیوں نے واپس پلٹ کر کہا متوجہ ہو کر پیچھے، انہوں نے کہا تم کیا گم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت یوسف کے کرندوں نے کہ بادشاہ کا پیالہ ہم گم پاتے ہیں، اور جو یہ پیالہ خود دے دے ہماری تلاشی لیے بغیر، جو یہ پیالہ خود دے دے گا تو اس کو انعام ملے گا ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں۔ میں سے مراد وہ جو حضرت یوسف کے کرندے آئے تھے، ان کرندوں کا جو سردار تھا، لیڈر تھا، اس نے کہا میں اس گارنٹی دیتا ہوں کہ جو یہ پیالہ واپس کر دے گا یا اس پیالے کے بارے میں بتائے گا تو اسے ایک اونٹ کے وزن کے برابر غلہ ملے گا۔ اس کو عربی زبان میں جعالہ کہتے ہیں، جعالہ یعنی کہ انعام کا اعلان کرنا کہ جی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جو اس چیز کو ڈھونڈ دے تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ یہ جائز ہے بالکل شریعت میں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا حضرت یوسف کے بھائیوں نے، تاللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کے لیے واللہ بھی آتا ہے اور تاللہ بھی آتا ہے، بس واللہ واو یہ لفظ جلالہ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور چیزوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا تاللہ یہ تا قسم کے لیے ہے، تاللہ میں اور واللہ میں کیا فرق ہے؟ واو بھی قسم کے لیے آتی ہے اور تا بھی قسم کے لیے آتی ہے۔ واو یہ لفظ جلالہ کے ساتھ بھی آ جاتی ہے واللہ، اور یہ لفظ جلالہ کے علاوہ اور چیزوں کی قسم اٹھانے کے لیے بھی واو آ جاتی ہے، جیسے والشمس والقمر واللیل ورب الکعبہ والعصر۔ لیکن جو تا ہے یہ صرف لفظ جلالہ کے ساتھ آتی ہے، تاللہ، تالشمسی، تالقمری وغیرہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ تا قسمیہ ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائیوں نے، اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ پتہ لگا چوری بہت بڑا فساد ہے، چوری اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے اور بہت بڑا فساد ہے، اس لیے کہ جس علاقوں میں چوری ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کے جان مال محفوظ نہیں ہوتے، لوگ ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کسی نے مال کمایا ہے محنت سے تو اس کا مال چوری کر کے لے لیا جائے اس کی اجازت کے بغیر۔
یہ بہت گھنونا عمل ہے اور بہت بڑا فساد ہے۔ تو بھائیوں نے کہا، برادران یوسف نے، کہ اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی، اور ساتھ ہی کہا تمہیں بھی معلوم ہے ہم چوری کرنے نہیں آئے، ہم تو یہاں اتنی دور سے غلہ لینے آئے ہیں۔ البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا، حضرت یوسف کے کارندوں نے، فما جزاؤہ، پس کیا ہے تمہارا بدلہ، تمہاری سزا کیا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو۔ ہم نے اعلان بھی کیا ہے جو خود دے دے بادشاہ کا پیالہ تو ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے بلکہ اس کو انعام دیں گے، 1 اونٹ کے برابر ہم غلہ دیں گے۔ آپ وہ بات بھی پوری نہیں کر رہے، سامان آپ کے، وہ غلہ، وہ چوری شدہ مال آپ کے پاس ہی ہے، اگر وہ آپ کے پاس سے نکل آیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے، جزاؤہ، اس کا بدلہ اگر کسی کے سامان، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے سامان میں نکل آئے گا، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ وہ شخص کے پایا گیا جس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ، فہو جزاؤہ، وہ شخص ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم چوری کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن اگر آپ کو شک ہے آپ تلاشی لے لیں، اور جس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ ملا تو وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ اصل میں یہ ساری تدبیر سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو بادشاہ، مصر کا جو قانون تھا، اس قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس زبردستی رکھ نہیں سکتے تھے بھائیوں کی رضامندی کے بغیر۔ بنیامین اگر تیار بھی ہو جاتے حضرت یوسف بنیامین سے الگ بات بھی کر لیتے، جیسے انہوں نے بات کر بھی لی، تو 10 بھائی تیار نہ ہوتے۔ کیسے تیار ہوتے 10 بھائی؟ باپ کو تو وہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اور پہلے بھی حضرت یوسف کے بارے میں جو انہوں نے کیا تھا تو وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ اب تو وہ کسی صورت میں وہ نہ چھوڑتے بنیامین کو حضرت یوسف کے پاس۔ تو حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ کیسے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جائے۔ مصر کے قانون کے مطابق چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو، چور کو قید کر لیا جائے اور جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلے اس کو کچھ دیر کے لیے نظر بند کر لیا جائے۔ مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا، لیکن وہ بھائی جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے میں وہاں یہ قانون تھا۔ حضرت یعقوب جہاں تھے، جہاں بھائی تھے، وہاں یہ قانون تھا۔ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ وہاں یہ قانون ہے، تو حضرت یوسف نے یہ تدبیر کی کہ اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، کیا تلاشی میں بھائی کے سامان سے جب پیالہ نکلے گا تو بھائی کو رکھ لیں گے۔ تو خود نہیں کہا کارندوں نے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا تو ہم مصر کے قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ کہ اگر تمہارے سامان سے پیالہ نکلا تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ تو ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمارے سامان میں پیالہ ہے، تو وہ کہنے لگے جس کے سامان سے نکل گیا تو ہمارے ہاں تو قانون یہ ہے کہ وہ شخص نظر بند ہو جاتا ہے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کو تم قید کر لینا، اپنے پاس رکھ لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا وہی شخص ہی اس کا بدلہ ہے، ہم اسی طرح اپنے علاقے میں ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، پس شروع کیا ان کے سامانوں کے ساتھ دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ قبل وعاء أخيه، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے۔ اب یہ سب لوگ حضرت یوسف کے پاس آگے ہیں واپس، اور حضرت یوسف کے سامنے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ 11 کے 11 بھائی، قافلے والے بھی ساتھ ہیں شاید، جس قافلے کے ساتھ یہ بھائی آئے تھے۔ تو اب حضرت یوسف نے جب تلاشی لینا شروع کی، پرندوں سے کہا تلاشی لو، تو کہا پہلے 10 کے 10 بھائیوں کی تلاشی لو، بنیامین کے سب سے آخر میں لینا۔
یہ بھی ایک تدبیر کا حصہ ہے. اگر وہ شروع ہی بنیامین کے سامان سے کرتے تو کوئی اندازہ ہو جاتا یہ کوئی پری پلانڈ ہے. تھا تو پری پلانڈ. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا آپ کو جب حضرت یوسف اور زلیخا والا معاملہ ہوا اور حضرت یوسف پر الزام لگا، اب وہ زلیخا کے خاندان کے ایک بندے نے گواہی دی. اب وہ زلیخا کے خاندان کا بندہ تھا. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فصدقت وهو من الكاذبين. تو وہ زلیخا کے خاندان کے ایک بندے نے گواہی دی. اب معاملہ ایسا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد کا معاملہ ہے، اور مرد بھی ایسا جو یعنی اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو آزاد لوگوں کا ہوتا ہے. تو اب حضرت یوسف کے حق میں بات کرنا مشکل تھا. اس کو سمجھ آ گئی تھی حضرت یوسف حق پر ہیں، زلیخا غلط ہے. لیکن جب اس نے حضرت یوسف کی حمایت کی تو دو باتیں پیش کی. قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے. تو پہلے اس نے ایسی بات کی جو حضرت یوسف کے خلاف جاتی تھی، اور بعد میں اس نے وہ بات کی جو زلیخا کے خلاف جاتی تھی. پہلے اس نے کہا قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہے. اور قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی وہ تو اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا. تو یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا. اگر وہ ڈائریکٹ زلیخا کے خلاف بات کرتا، حضرت یوسف کے حمایت میں بات کرتا، تو کہنے والے کہہ دیتے کہ تم تو پہلے سے ہی زلیخا کے خلاف، تمہارا اور اس کا کوئی آپس کا اختلاف ہے، پہلے تم ویسے ہی اس کے خلاف چلنا چاہتے تھے. تو یہ تدبیر کا حصہ ہے باقاعدہ. تو پہلے 10 کے 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بس شروع کیا ان کے سامان کے ساتھ اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے 10 کے 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر نکال لیا اس کو، پیالے کو، اپنے بھائی کے سامان سے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور پھر بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا. كذلك كدنا ليوسف، اسی طرح ہم نے چال چلی یوسف کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے چال چلی تھی حضرت یوسف کے لیے. یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سجھائی کہ اس تدبیر سے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اب دیکھیے یہ ایک ہیلا، ایک تدبیر، ایک چال بازی نظر آ رہی ہے. تو ہیلا، کوئی ایسا ہیلا اختیار کرنا جس میں تدبیر کسی صورت نظر آئے، یہ جائز ہوتی ہے اگر مقصد نیک ہو تو. اگر مقصد غلط ہو تو ہیلا جائز نہیں ہوتا. اب ہیلا تو اصحاب السبت نے بھی کیا تھا. جب ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ہیلا کیا. انہوں نے بھی ایک تدبیر کی کہ انہوں نے وہ تالاب سے رستے نکال لیے. تو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، باقی دنوں میں زیادہ نہیں آتی تھیں. تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ انہوں نے وہ بنا لیے، وہ کھول دیتے تھے رستے. تو مچھلیاں جو ہے وہ سائڈ کے تالابوں میں آ جاتی، واپس نہ جا سکتی. وہ اتوار اور باقی دنوں میں ان کو شکار کر لیتے. وہ ہیلا تھا ان کا. اور وہ جو اصل مقصد تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کریں، ہفتے کے دن تجارت نہ کریں، اس مقصد کے خلاف تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں ہیلا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ چال چلی، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی، یہ ہیلا. تو ہیلا جائز ہوتا ہے، تدبیر جائز ہوتی ہے اگر مقصد غلط نہ ہو. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادتی ہوئی تھی اور بھائیوں نے بڑا برا معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ، اور بھائی بنیامین کے ساتھ بھی برا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو سبق دینا چاہتے تھے، یہ جو بھی چاہتے تھے. حضرت یوسف کا مقصد نیک تھا. اب وہ اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے. بنیامین کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. حضرت یوسف نے بنیامین کو پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ برا ہو تو دل برا نہ کرنا، میرا مقصد کچھ اور ہے. بنیامین کو تو پہلے اعتماد میں لے لیا. اب بھائیوں کے ساتھ، اب بھائیوں کو بھی مشکل پیش آ رہی تھی، بھائیوں کو مشکل پیش آنی تھی جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو اتنی تو سزا ان کو ملنی چاہیے تھی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ روکنے میں حق بھی جانب تھے. انہوں نے اس روکنے کے لیے ہیلا کیا، ایک تدبیر کی.
تو جائز ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے، ناجائز ہیلا اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جائز ناجائز کا فرق کیسے ہوگا؟ جو احقاق حق کے لیے ہو، حق ایک چیز حق حاصل کرنے کے لیے ہو، باطل کو حق بنانے کے لیے نہ ہو، حق کو باطل بنانے کے لیے نہ ہو، تو ایسا ہیلا جائز ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے، ہمارے یہاں ہیلے کیے جاتے ہیں زکوٰۃ سے بچانے کے لیے، کیا کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ تو 1 سال بعد پڑنی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جس پہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ پڑتی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے وہ اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ آپ کو ہبہ کیا، سال تو پورا ہوا نہیں، ابھی تو 11 مہینے 20 دن ہوئے ہیں، ابھی تو پورے 12 مہینے نہیں ہوئے، تو 11 مہینے 20 دن مال میرے پاس رہا، زکوٰۃ پڑتی تھی، میں نے 10 دن پہلے وہ بیگم کو ہبہ کر دیا، بیگم سے کہا کہ مجھے ہبہ کر دینا واپس 10 دن بعد۔ یہ ہیلا ہے جو حق کو باطل کرنے کے لیے ہے، باطل کو حق بنانے کے لیے یا حق کو باطل بنانے کے لیے، یہ یہودیوں والا ہیلا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا ہیلا جو حق رہے اور باطل باطل رہے، مقصد نیک ہو، وہ ہیلا جائز ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی یہ طریقہ سکھایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور چڑچڑے ہوئے تھے، بیوی سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی اور بیویاں بھی، اور ایک بیوی خدمت کرنے کے لیے ساتھ تھی اور بڑی قربانی دی اس نے۔ اب بیماری کے اندر انسان بے چین بھی ہو جاتا ہے، اور تو بیوی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسی بات نکل گئی منہ سے کہ ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، کہا مجھے اللہ نے صحت دی تو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ بہرحال انسان تھے تو بات منہ سے نکل گئی، بعد میں احساس ہوا، اللہ نے صحت دے دی کہ بیوی کا قصور تو اتنا تھا نہیں، اور 100 کوڑے تو بڑی چیز ہے، تو اللہ نے تدبیر سکھائی۔ اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک گٹھا لے لو اور گٹھا ایک دفعہ مار دو، تو آپ قسم بھی نہ توڑیں، قسم کی بہت اہمیت ہوتی ہے، قسم کو پورا کرنا ہے، اس انداز سے قسم پوری کر لیں۔ تو مقصد نیک ہے تو مقصد نیک کے لیے ہیلا جائز ہوتا ہے، مقصد غلط ہو تو ہیلا بدترین جرم ہے، اور یہود کو اس کی وجہ سے بدترین سزا ملی۔ فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے چال چلی یوسف کے لیے، کدنا کاد یکید قید سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چال چلی یوسف کے لیے، یوسف کو یہ طریقہ ہم نے سجھایا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بادشاہ کے ہاں جو قانون تھا مصر کا، وہاں یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو قید کر لیا جائے، وہاں کوئی چوری کی سزا ہوتی تھی، کوئی کوڑے لگا دیے جائیں یا کوئی بھی سزا تھی، وہ چور کو قید کرنا سزا نہیں تھی۔ یہ سزا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، اور جہاں وہ حضرت یعقوب اور بھائی رہتے تھے، وہاں چور کی سزا وہ چور کو قید کرنا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرندوں نے یہ بات ان کے منہ سے نکلوائی کہ اگر سامان آپ کے پاس سے نکل گیا تو کیا سزا ہوگی، انہوں نے خود کہا کہ وہ بندہ ہی سزا ہوگا، ہمارے قانون میں تو یہی ہے۔ تو اس تدبیر سے حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے رکھ لیا، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، دین الملک، دین یہاں قانون کے معنی میں ہے، یہاں دین سے مراد وہ دین اسلام اور وہ نہیں ہے، یہاں دین سے مراد ایک طریقہ لگا بندہ، ایک قانون۔ بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے سجھائی حضرت یوسف کو تدبیر، اور یہ معاملہ ہو گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عزت ذلت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں ہم مقام دیں، جس کو چاہیں ہم ذلیل کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ہم نے دیا۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی تدبیر پر، اپنے علم پر مان نہیں کرنا چاہیے، ہر تدبیر کرنے والے سے، ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے۔ کسی کو فخر کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا تدبیر کرنے والا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں۔ دنیا میں بڑے سے بڑا عقل مند ہوگا، اس سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی عقل مند ہوگا۔
بڑے سے بڑا کوئی عالم ہوگا، اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا، ایک شخص واقعی بہت بڑا عالم ہو، اس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جو جتنا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اتنا جاہل ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ کبھی عالم ہونے کا اور بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ جو درخت پھل دیتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جو درخت جو ہے وہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوتا ہے، تو عاجزی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اصول بتا دیے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا، ان سے سوال ہوا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ ایک زبردست خطبہ دیا، زبردست واعظ کیا، اور اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، تو کہنے لگے مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے تربیت کرنی تھی ان کے، حضرت خضر، اللہ نے فرمایا جاؤ خضر کے پاس جاؤ، وہاں خضر ملے گا، وہ بڑا عالم ہے، اس کو اللہ نے علم سکھایا۔ تو اللہ سکھاتے ہیں پھر۔ تو ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو کوئی بندہ کسی بھی بارے میں بڑا بول نہ بولے۔ بعض علماء کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، یہاں علیم سے مراد اللہ ہے۔ دنیا میں کچھ سب سے بڑا عالم بھی ہوگا تو اللہ تو سب سے بڑا عالم ہے۔ تو بعض مفسرین نے علیم سے اللہ مراد لی ہے، یا بعض مفسرین نے دنیا کا یا مقابلہ مراد لیا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، واللہ عالم۔ جی جب کوئی ایک سے کہتا ہے دین کا کہ تو یہ ہے کہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ زندگی بالکل ایسے جب آپ ایک حصہ ہوتا ہے اتنا سمجھنا کہ آپ کے اندر آپ کو اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ پڑھیں، جو آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں آپ کو وہ صحیح ہے، تو اس کی جو لائن ہے وہ کیسے ڈرا کرتے ہیں آپ کے کیونکہ کبھی بار آپ کو پریکٹس ہونا پڑتا ہے انوائرمنٹ میں، یونیورسٹی میں جیسے آپ کو اپنے علم کے اندر اپنے کیپیبلٹیز کے اندر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اپنے آپ پر بھروسہ ہونا اور انسان کو بااعتماد ہونا یہ ایک الگ چیز ہے بالکل، بلکہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے، کئی دفعہ مقابلے کرائے جاتے ہیں، وہ کمپٹیشن میں حصہ لینا بھی بالکل جائز ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سب کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کو کوئی چیز آتی ہے، انسان کہے کہ مجھے یہ آپ کو گرامر آتی ہے، مجھے گرامر آتی ہے، آپ کو کوئی تفسیر کا علم ہے، اگر کسی کو تفسیر کا علم ہے، انسان عاجزی کے ساتھ انسان کے میں طالب علم ہوں تفسیر کا، میں نے تفسیر پڑھی ہے، لیکن وہ عاجزی کے انداز میں بات کرے، وہ فخر اور غرور کے انداز میں بات نہ کرے، اور اس کا انداز یہ نہ ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں اس معاملے میں سب سے بڑا ہوں۔ دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، چاہے دیکھیں سارے عالم تو اپنا علم نہیں ظاہر کرتے، بلکہ جو حقیقی عالم ہوتے ہیں، اصل میں ہمارے ہاں تو آج علم اور وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، لوگ صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے اور صحابہ کرام کہتے تھے کاش کہ کوئی اور جواب دے دے۔ یعنی اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سوال کرنے والا آیا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کا دل ہوتا ہے میں جواب دوں۔ وہاں کیا تھا، یہ علم اور تقویٰ کی بات ہے، وہاں یہ تھا کہ ہر بندہ دوسرے کو دیکھتا تھا کہ دوسرا جواب دے دے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو عاجزی اظہار کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا، ان سے سوال ہوتا تو ایسے ظاہر کرتا جیسے میں نے سنا ہی نہیں، کسی اور سے بات ہو رہی ہے، کہ یہ ذمہ داری، یعنی یہ کتمان علم نہیں ہے، یہ عاجزی ہے۔ جہاں ضرورت ہو بتانے کی وہاں تو پھر علم بتانا چاہیے اور دلیل کی بات کرنی چاہیے، لیکن ورنہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہ لے۔ اور جس بات کا انسان کو یقین نہیں ہے، انسان کبھی بھی ایک بات اس کو 60% پتہ ہے، 70% پتہ ہے، اس کو 100% یقین نہیں ہے، 80% پتہ ہے، کبھی بھی ذمہ داری نہ لے کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ انسان کے واللہ عالم، اگر دوسرے علماء موجود ہیں کہ دوسروں سے پوچھ لو۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، اس موضوع کو کل انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔